الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا؟ ارم ذات العماد، اور شہر ارم کے ساتھ جو ستونوں پر قائم تھا، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، فرمایا ایسا کہ جس کی مثل ہم نے شہروں میں پیدا ہی نہیں کیا۔ ایسی بے مثال قوم تھی اور ایسے بے مثال شہر تھے ان کے۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور سمود جنہوں نے وادی میں پتھروں کی سخت چٹانوں کو کاٹا، وہ پتھروں کی سخت چٹانوں کو کاٹ کر اس میں رہا کرتے تھے، ایسے ایسے لوگ تھے۔ وَفِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتَادِ، اور فرعون جو سخت سزائیں دینے والا تھا، الَّذِی طَغَوْا فِی الْبِلَاد، جنہوں نے شہروں میں سرکشی کی، فَأَکْثَرُوا فِیہَا الْفَسَادَ، پھر ان میں بہت زیادہ فساد مچایا۔ پھر کیا ہوا؟ فَصَبَّ عَلَیْہِمْ رَبُّکَ صَوْتَ عَذَابٍ، پھر آپ کے رب نے ان پر عذاب کا تازیانہ برسایا۔ سامعین محترم، انہوں نے سرکشی کیا کی ہے جس کی وجہ سے پوری قوم سمود کو تباہ کر دیا، قوم عاد کو تباہ کر دیا؟ وہ فرعون کی سرکشی کیا تھی؟ ہم نے صرف یہ بتایا ہے کہ وہ وحدہ لا شریک کا شریک بننے کی کوشش کر رہا تھا، وہ خود کو سجدے کرواتا تھا، وہ خود کو عابد نہیں مانتا تھا، وہ خود کو معبود منوانا چاہتا تھا۔ یہ ٹھیک ہے، یہ بھی حقوق العباد پہ ڈاکہ ہے، کیونکہ حقوق العباد میں سب سے بڑا انسان کا حق یہ ہے کہ جس کی نعمتیں کھاتا ہے اس کے آگے سر تسلیم خم بھی کرے۔ مگر اس کے علاوہ انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ ان کی سرکشی قرآن مجید نے بیان کی ہے، ان کی برائیوں کی لمبی لسٹ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید میں اس میں تحریر فرمائی ہے۔ فرمایا وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، فرمایا جب اللہ اپنے بندے کو آزماتا ہے تو اس پر اس کی روزی تنگ فرما دیتا ہے، تو وہ شخص کہنے لگتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کلا بل لا تکرمون الیتیم، اللہ فرماتا ہے نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ حقیقت حال یہ ہے کہ تم لوگ یتیموں کی عزت نہیں کرتے ہو۔ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور نہ تم مساکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے ہو۔ اور اس سے بھی اگلی برائی، أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، محبوب آپ نے کیا اس شخص کو دیکھا ہے جو پورے کے پورے دین کو جھٹلا رہا ہے؟ ایسا شخص کون ہو سکتا ہے جو پورے کے پورے دین کا انکار کر دے؟ فرمایا فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، فرمایا ایسا شخص وہ ہے جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے۔ اور حضور سیدی شیخ الاسلام نے اس کی بڑی خوبصورت تشریح فرمائی ہے، فرمایا یتیم کو دھکے دینے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ فزیکلی اسے دھکے دیتا ہے، فرمایا نہیں، یتیم کو دھکے دینے کا مطلب یہ ہے کہ یتیموں کے کھانے کا، یتیموں کے حقوق کا خیال نہیں کرتا، اس کے پاس ایسا نظام نہیں ہے جس میں یتیموں کی حق رسی ہو۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور وہ مساکین کو کھانا نہیں کھلاتا۔ اب کانسیپٹ تو یہ تھا، جواباً ہم نے لنگر خانے بنا دیے۔ لنگر خانے نظام کا حصہ نہیں ہیں۔ آپ معاشی نظام کو اس طرح اتنا اچھا کر دیجئے کہ کسی کو کسی سے روٹی مانگنے کی نوبت ہی نہ آئے۔ پورا ایک نظام اللہ وحدہ لا شریک کے محبوب نے اور پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ نے پورا ایک نظام ترتیب دیا ہے۔ اور آگے فرمایا فویل للمصلین، ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے۔ میرے اور آپ کے جو سوچنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ فویل للمصلین کا کیا مطلب ہے کہ ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے؟ اس کا مطلب صرف ایک ہے کہ ایسا شخص جس کو اپنی 5 وقت کی نماز کی فکر تو ہے، وہ مسجد میں بھاگا بھاگا جاتا ہے، اسے ہر وقت اپنی نماز کی فکر ہے، اسے وحدہ لا شریک کے حضور سر جھکانے کا بہت شوق ہے، بہت ذوق عبادت ہے اس میں، مگر
صرف اور صرف حقوق اللہ کا خیال کرتا ہے، حقوق العباد کا اس کے ہاں خیال نہیں رکھا جاتا، تو فرمایا فویل للمصلین، ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے۔ کیوں؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، اس لیے کہ وہ اپنی نماز کی روح کو بھول بیٹھے ہیں۔ نماز کی روح کیا ہے؟ کہ آپ نماز کے وقت میں سر کو ہم جھکائیں، ہمارا سر وحدہ لا شریک کے حضور جھکا ہوا ہو، مگر دوستان محترم اس نماز سے پہلے اور اس نماز کے بعد ہم یتیموں کی ضروریات کا خیال کریں، مساکین کے لیے کھانے کا اہتمام کریں۔ فرمایا الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، وہ جو دکھاوا کرتے ہیں اور عام سی استعمال کی چیزوں سے منع کرتے ہیں، ان کے ہاں یہ نماز وحدہ لا شریک دکھاوے کی نماز اسے تعبیر فرما رہا ہے۔ اور فرمایا وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور فرمایا تم وراثت کا مال اکیلے کھا جاتے ہو، اس میں بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے ہو۔ اور سید ریاض حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اس کا ترجمہ لکھا ہے کہ اور کھاتے ہو میراث کا مال جائز ناجائز طریقے سے جمع کر کے کھانا، اور تم لوگ مال سے جنونی محبت کرتے ہو۔ ہاں کلا اذا دکت الارض دکن دکا، ہاں جب زمین کو پاش پاش کر دیا جائے گا، وجاء ربک والملک صفا صفا، اور آپ کے رب کا حکم پہنچے اور فرشتے صف در صف کھڑے ہوں گے، وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانیٰ لہ الذکریٰ، اور لائی جائے اس دن جہنم، اس دن انسان سوچے گا پر اسے سوچنے کا وقت کہاں۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، وہ کہے گا کاش میں نے جیتے جی ہی کچھ آگے بھیجا ہوتا۔ فیومئذ لا یعذب عذابہ احد، تو اس دن اس کے عذاب جیسا کوئی ایک بھی عذاب نہیں دے گا۔ ولا یوثق وثاقہ احد، اور نہ اس کے جکڑ لینے کی طرح کوئی جکڑ سکے گا۔ الہاکم التکاثر، تمہیں کثرت کی طلب نے ہلاکت میں ڈال دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا جا منہ دیکھا۔ کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں تم ان قریب جان لوگے، ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہاں تو تم ان قریب جان لوگے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں بہتر ہوتا کہ تم ایسے جانتے کہ تمہارا علم یقین کی حد تک محکم ہو جاتا۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم دیکھ کر رہو گے جہنم کو، ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينَ، پھر ضرور تم اسے یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے، ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، پھر ضرور تم سے اس دن نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا جو اللہ نے تمہیں دی تھی۔ سورۃ الہمازہ کے اندر فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، فرمایا بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے جو روبرو عیب جوئی کرے اور پیٹھ پیچھے بدی کرتا پھرے۔ نِلَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَا، اور ایسا شخص جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کے رکھتا ہے، بینک سٹیٹمنٹ نکلواتا ہے، حساب و کتاب رکھتا ہے، بندے رکھے ہو، اس میں مال کا ہونا مسئلہ نہیں ہے، مال کا ناجائز طریقے سے ہونا مسئلہ ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ گمان یہ کرتا ہے کہ اس کا مال اس کی بقا کا سبب بن جائے گا۔ کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، وہ بکھیر کر رکھ دینے والی میں ضرور پھینک دیا جائے گا۔ وما ادراک ما الحطمہ، تم کیا جانو کہ وہ بکھیر کر رکھ دینے والی چیز کیا ہے؟ نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ، وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، وہ آگ جو دلوں پر جا چڑھے گی۔ انہا علیہم مؤصدۃ فی عمد ممددہ، یقیناً وہ ان پر بند کر دی جائے گی اور وہ یوں پھیلے گی جیسے لمبے لمبے ستون ہوتے ہیں۔